اگلا واقعہ ہم دیکھیں گے، ایک ایسے نبی کا لیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے، اور اس کے بعد صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، ٹھیک ہے، اور سمجھ لیجئے سیکنڈ لاسٹ مطلب ایک سے آخر سے ایک پہلے تھے، وہ تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ ہم چند باتیں انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے دیکھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی وہ نبی ہے جن کی زندگی کو اللہ نے بہت تفصیل میں تذکرہ کیا، ان ڈیٹیل۔ آپ کی پیدائش کے پہلے سے شروع ہوتا ہے، پیدائش کے واقعات، نبوت اور تمام چیزیں، اور ان کا واقعہ جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے، عیسائی بھی مانتے، مسلمان بھی مانتے ہیں، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو بالخصوص یہودی خاص طور سے مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو ہم بھی مانتے ہیں، یہودی نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عیسائی مانتے ہیں۔ ان سے جو ایک مذہب کی ابتدا لوگوں نے کر دی ان کے دنیا سے جانے کے بعد، اور عیسائیت مطلب موسیٰ علیہ السلام یہودیت سے جوڑ دیے گئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام عیسائیت سے جوڑ دیے گئے ہیں، تو ان کا واقعہ بھی ہم دیکھنے سے بہت ساری ہمیں معلومات ہوں گی، اور جو غلط عقیدے خاص طور سے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے لوگوں نے بنا لیے کہ نعوذ باللہ ان کو اللہ کا بیٹا لوگ کہتے ہیں، یا ثالث تین میں سے ایک، مطلب خدا اللہ نعوذ باللہ وہ کہتے تین ہے، تین میں سے ایک عیسیٰ ہے، اور عیسیٰ حیثیت کیا ہے؟ بیٹے کی حیثیت سے، مطلب باپ جو ہے خدا جو ہے اللہ جو ہے باپ کی حیثیت سے، عیسیٰ علیہ السلام بیٹے کی حیثیت سے، تو گویا تین خدا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام تین میں سے ایک ہے، حیثیت کے اعتبار سے وہ اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے، اس طرح کا عقیدہ ہے۔ تو ہم ضرور دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا تھی، وہ بھیجے کس لیے گئے تھے، کیا مشن تھا، کیا انہوں نے کبھی اس کا حکم دیا؟ آئیے انشاءاللہ عزیز ہم جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھتے ہیں۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں 25 ٹائمز ہے، 25 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کا واقعہ شروع ہوتا ہے، قرآن نے جو تذکرہ کیا ان کے نانی سے شروع ہوتا ہے۔ ان کا واقعہ یوں آتا ہے کہ ان کی نانی جو ہے ایک نظر مانگتی ہے، نظر یہ مانگتی ہے کہ اللہ اگر تو مجھے اولاد دے، شاید ان کو اولاد نہیں تھی تو اس لیے ایسی نظر مانگی، جن کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کا نام حنا تھا یا اینا تھا، واللہ عالم، یہ سب اسرائیلیات ہے۔ تو بہرحال نانی نے نظر مانگی، نظر یہ مانگی کہ میرے بطن میں، پیٹ میں جو اللہ جو پیدا ہوں گا میں تیری راہ میں وقف کر دوں گی اور مسجد اقصیٰ کو دے دوں گی۔ وقف سے مراد اس کو پیورلی مکمل طور سے دین کا کام کریں گا یہ، ٹھیک۔ اب ہوا یہ کہ جب اولاد پیدا ہوئی تو لڑکی ہوئی، تو کہا اللہ لڑکی تو لڑکے کے جیسے نہیں رہتی ہے، لیکن اب نظر تو مانگی تھی، کیونکہ نظر مانگی تھی تو میں اس بچی کو اب کیا کرتی ہوں، وقف کر دیتی ہوں جو ارادہ تھا۔ اور آپ نے جو ہے ان کو وقف کر دیا، جس کے تعلق سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ جب بچی پیدا ہوئی آپ نے نام مریم رکھا، قرآن نے تذکرہ کیا کہ بچی کا نام مریم رکھا گیا۔ اس کے بعد جو ہے نام رکھنے کے بعد جو ہے انہوں نے ان کے دودھ پینے کی مدت تک اپنے پاس رکھا، اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ کے میں لے جا کر چھوڑ دیا۔ دوسری روایت ایک آتی ہے جس میں یہ تذکرہ آتا ہے کہ ان کے والدین کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد چونکہ ان کے والد سردار تھے قوم کے، تو سارے لوگ اس بات پر بحث کرنے لگے کہ یہ بچی کو ہم پرورش دیں گے، ہم دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک بات بتائی جاتی ہے کہ پھر ان کو مسجد اقصیٰ میں چھوڑا گیا اور سب نے پرورش کے لیے بحث کی، یا جو ہے قرآن نے کہا خرہ ڈالا، مطلب کون سنبھالے گا، چلو نمبر نکالو، یا کون کرے گا۔ وہ اس زمانے میں قلموں کے ذریعے خرہ نکالا جاتا تھا، قلم ڈالو پانی میں، جس کا ہوگا وہ بچی کو سنبھالے گا۔ مریم کا کوئی خاص معنی اور مطلب مریم نام رکھنے کی کوئی خاص وجہ تھی؟ دیکھیے مریم علیہ السلام کا نام مریم کیوں رکھا گیا تو واللہ عالم، اس کی تفصیلات نہیں ملتی، اور وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، لیکن اس کا کیا معنی ہے اس کی تفصیلات بہرحال موجود نہیں کہ کیوں رکھا گیا، پرپس کیا تھا، اور یہ نام لیکن انہوں نے رکھا کہ میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں اور تیرے لیے نظر کرتی ہوں۔ جب آپ کی والدہ نے ان کو وقف کیا مسجد اقصیٰ کے لیے، تو مسجد اقصیٰ میں کیا وہاں پہ کوئی بستی تھی جو لوگ رہتے تھے جو اس کو اڈاپٹ کرنے یا اس کی پرورش کی ذمہ داری لینے کو تیار تھے؟ دیکھیے اس معاملے میں شاید یہ وہاں کا ایسا معمول رہا ہوگا کہ لوگ اپنے بچوں میں سے کچھ بچوں کو اللہ کے لیے وقف کرتے ہوں گے، جیسا کہ آج ہی بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو دینی علم کے لیے وقف کر دیتے ہیں، جو مدارس مکاتب میں جا کے دین کا علم سیکھتے ہیں، پھر اس کو جو ہے تبلیغ کرتے ہیں اس کی۔ ہو سکتا ہے ایسا کچھ سسٹم رہا ہوگا، یا انہوں نے چونکہ نظر مانگی تو اپنی نظر کو پورا کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ دونوں میں سے بہرحال جو بھی وجہ رہیں گی، بہرحال انہوں نے یہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو جو ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 33 37 33 سے لے کر 37 میں اس پورے واقعے کو نظر والے اور جو
مریم علیہ السلام کی پیدائش والے کیسے ان کے نانی نظر مانگی اور کیسا وہ بیان کیا. اسی طرح جو ہے اب مریم علیہ السلام کو جب مسجد اقصی چھوڑ دیا گیا تو ان کی کفالت جو ہے زکریا علیہ السلام نے لی. زکریا علیہ السلام یہ نبی تھے وقت کے اور جب موجود تھے. زکریا علیہ السلام نے کیوں کفالت دی؟ اس کی کچھ لوگ وجوہات دیتے. ایک وجہ تو یہ دیتے ہیں کہ ان کے والد سردار تھے مریم علیہ السلام کے، کیونکہ وہ انتقال کر گئے. زکریا علیہ السلام وقت کے نبی تھے، ٹھیک ہے، اور وہ تقی پرہیزگار انسان تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اس بچی کو میں پالوں، سردار کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے، اور وقت کے نبی بھی ہے. ایک ریزن، ایک وجہ یہ پاکیزہ صحبت میں رہے، چونکہ اس کو بچی کو وقف کیا گیا ہے. ان کی نیت تو ان کے نانی کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی کہ لڑکا ہو، لیکن لڑکی ہوگی. دوسری ایک وجہ یہ بھی دیتے ہیں کچھ لوگ کہ زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے جو ہے رشتے میں خالو تھے، مطلب خالہ کے شوہر تھے ان کے. مطلب مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی اور زکریا علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی وہ دونوں بہنیں تھیں. لیکن پھر بھی واللہ عالم، چونکہ یہ بات کوئی قرآن میں بھی نہیں اور حدیث میں بھی نہیں کہ وہ رشتہ تھا، لیکن بیان کیا جاتا ہے بہرحال. تو اب جو ہے مریم علیہ السلام کی کفالت زکریا علیہ السلام کو ملی، ٹھیک ہے، اور زکریا علیہ السلام نے ان کو رکھا اور وہ ان کے ساتھ رہنے لگی. یہ واقعہ جو ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 37 کے اندر ہم کو ملتا ہے کہ وہ ان کے پاس رہنے لگی اور قرآن نے اس طرح سے کہا بس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی، اس کی خیر خبر لینے والا زکریا کو بنا دیا. تو اللہ نے مریم علیہ السلام کی پرورش کا انتظام کر دیا، چونکہ اللہ نے ان کو ایک بہت بڑے مشن کے لیے چن لیا تھا. بہت عظیم مشن تھا جو ادا کرنے والی تھی دنیا میں، ٹھیک ہے، اور ایک بہت بہترین شخص وقت کے نبی کی کفالت میں چلی گئی، جنہوں نے ان کی پرورش کی، تعلیم دی، تربیت دی، اور مسجد اقصی میں وہ بھی وہاں ان کی کفالت ماتحت زیر سرپرستی، اس کو بولتے ہیں انڈر گارڈینشپ، وہ جو وہاں رہنے لگی. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے مریم علیہ السلام کو اب اللہ نے چن لیا. ٹھیک ہے، کوئی عورت نبی تو نہیں بن سکتی، بات ہے، لیکن اللہ نے مریم علیہ السلام کو اس زمانے کی تمام عورتوں پر فوقیت دی، سلیکٹ کیا، چوز کیا. اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں، اپنی کتاب میں بیان کیا اور فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَّهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر جو 42 to 51 42 سے 51 نے فرمایا کہ فرشتہ آیا اور کہا اے مریم اللہ نے تم کو چن لیا ہے، وَطَّهَّرَكِ اور تمہیں پاک کر دیا ہے، اور تمہیں چن لیا ہے تمام عالم کی عورتوں پر. تو مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی چنا، اور پھر فرشتے نے کہا یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین. تو اے مریم تم اللہ کا شکر بجا لاؤ اس طرح سے کہ تم جو ہے قیام کرو اور جو ہے فرمایا سجدہ کرو اور رکوع کرو، وہ لوگ جو رکوع کرتے ہیں. تو مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا، چوز کیا، فرشتہ آیا ان کے پاس اور ان کو یہ خبر دی اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک بڑے مقصد اور مشن کے لیے چن لیا ہے. یاد رکھیے، اب یہ مقصد اور مشن کیا تھا جس کے لیے مریم علیہ السلام کو چنا گیا؟ سارے عالم کے اس ٹائم کی ساری عورتوں پر ان کو فضیلت ہے. سبحان اللہ. اس سے مریم علیہ السلام کی پاکیزگی، تقوی، پرہیزگاری پتہ چلتی ہے کہ کتنے ہائی اسٹیٹس، بلند مقام تھا ان کا اس معاملے میں کہ اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے کے ذریعے ان کے سلیکشن کی خبر دنیا کے اندر جو ان کو بھیج دی اور فرمایا تم اب عبادت کرو، قیام کرو، رکوع کرو، سجدے کرو. فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، اے نبی آپ کو ہم یہ بات ایک غائب کی بتا رہے ہیں اور اس سے پہلے آپ کو تو علم نہیں تھا. وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، اور آپ وہاں نہیں تھے نبی جب یہ لوگ قرہ ڈال رہے تھے قلموں کے ذریعے کہ کون کفالت کرے گا مریم کی، کون سنبھالے گا مریم کو. وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور اے نبی آپ جو ہیں وہاں موجود نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے کہ میں سنبھالوں گا مریم کو، میں سنبھالوں گا. آپ وہاں نہیں تھے، یہ غائب کی بات ہم آپ کو بتا رہے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ من المقربین. اب فرشتہ آیا، چننے کی خبر دے دی. نبی سے کہا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو ہم غائب کی بات بتا رہے ہیں، آپ وہاں نہیں تھے جب مریم کی کفالت کے لیے وہ اختلاف کرے، جھگڑ رہے تھے. اب فرشتہ آیا مریم علیہ السلام کے پاس اور ایک خبر دی. اچھا شیخ، مجھے ایک سوال پوچھنا ہے. اس واقعے میں اب تک میں ایک چیز مسنگ مجھے لگ رہی ہے کہ مریم علیہ السلام کے جو والد کا نام وہ آپ نے نہیں بتایا. ہاں بہرحال میں جو ہے شمس بھائی بھول گیا تھا اس میں. مریم علیہ السلام کے جو
والد تھے ان کا نام عمران آتا ہے، ٹھیک، اور موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی بہرحال عمران، اسی لیے ایک سورہ ہے قرآن میں آل عمران، مطلب عمران جو ہے ان کی اولاد کا تذکرہ، آل کہتے ہیں اولاد کو، مطلب ان کی نسلوں کا۔ اچھا، ان دونوں والد کے نام پر ہی وہ ہاں وہ صورت ہے، دونوں خاندانوں کا تذکرہ۔ شیخ میرا ایک سوال تھا کہ عمران جو موسیٰ علیہ السلام کے ابا تھے، ان کو بھی نبوت ملی تھی، یہ نبی تھے؟ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے والد نبی نہیں تھے، ان کے بڑے بھائی اور موسیٰ علیہ السلام، یہ دو ہی جو ہے نبی تھے، ان کے والد لیکن نبی نہیں تھے۔ تو بہرحال فرشتہ آیا مریم علیہ السلام کے پاس، اور وہ جو مشن کے لیے آپ چنی گئی تھی اس کی تذکرہ کیا، اور فرشتے نے کہا ان اللہ یبشرک بکلمۃ، اب اللہ تمہیں ایک اپنے طرف سے کلمے کی بشارت دیتا ہے، ایک کلمے کی مطلب ایک ورڈ کی بشارت دیتا ہے، من اسمہ المسیح، جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، ٹھیک۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ نے ایک صلاحیت دی تھی، ایک معجزہ، مسح کہتے ہیں ویسے عربی زبان کے اندر کسی چیز کو رب کرنا، سیلانا، ملنا، مسح ہے نا، جیسے ہم بولتے سر کا مسح کرنا وضو میں، تو مسیح کا معنی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ مطلب ہاتھ پھیریں گے اللہ کے حکم سے، اور اللہ اس کی وجہ سے معجزات دکھائیں گا، جیسے کہ آپ ہاتھ پھیرتے اور بیمار کو شفا مل جاتی، تو مسیح کہا جاتا ہے۔ شیخ میرے ذہن میں ایک سوال تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، ان کا کیا مطلب ہے، ان کے نام کا کیا میننگ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے نام کا مطلب بھی نہیں معلوم ہے ہمیں، اس لیے کہ اللہ نے بس کہہ دیا کہ اس کا نام عیسیٰ ہوگا، ٹھیک ہے، عبرانی زبان میں رہا ہوگا، لوگ بہت سارے مطلب بیان کرتے ہیں لیکن ایگزیکٹلی بولا جانا ممکن نہیں ہے، مطلب چونکہ اب یہ اتنا قدیم اور اس زمانے کا حالات رواج، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام رکھ دیا تھا کہ فرشتے نے بشارت میں کہہ دیا من اسمہ المسیح، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، چونکہ ان کو والد نہیں ہوں گے، ایک خاتون سے صرف پیدا ہوں گے وہ۔ اب جو ہے جب یہ خبر فرشتے نے آ کے دی بشارت، اب آپ سوچئے فرشتہ آ کر ایک کنواری لڑکی کو بشارت دے رہا ہے ایک لڑکے کے پیدا ہونے کی، اب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام پہ کیا گزری ہوں گی کہ یہ کیا ہو رہا سب، مطلب مجھے ایک بشارت دی جا رہی لڑکی پیدا ہونے کی، میں تو شادی شدہ ہی نہیں ہوں۔ تو اس ٹائم پہ آپ بالغ ہو چکی تھی؟ ہاں آپ بالغ ہو چکی تھی، بڑی ہو چکی تھی، اور زکریا علیہ السلام کے ساتھ رہتی تھی آپ، بلکہ آپ کے تعلق سے تو یہ بھی آتا ہے کہ زکریا علیہ السلام جو آپ کے محراب میں جاتے، محراب حجرہ، ٹھیک ہے، جب جاتے تو آپ عبادت کرتی، اور آپ کے پاس ایسے پھل رکھے ہوئے ہوتے جو پھل ان سیزنل، مطلب اس کا پھلوں کا وقت نہیں ہوتا، اور زکریا علیہ السلام نے بھی نہیں لا کے دیے تھے۔ جب ایک مرتبہ زکریا علیہ السلام نے پوچھا ہے مریم یہ پھل کہاں سے آتے ہیں تمہارے پاس، تو کہا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو یہ ان کی ایک کرامت تھی۔ تو کرامت ہوتی یاد رکھی، وہ لوگ جو انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے اللہ جو انہوں کام لیتا ہے وہ کرامت اسے کہا جاتا ہے، ویسے معجزے کا یہ ایک حصہ ہے، اسے کرامت بولتے ہیں۔ لیکن تو مریم علیہ السلام عورت ہے لیکن اللہ کی نیک بندی ہے، ولی ہے، کرامت ہوئی ان سے یہ، تو یہ ہوا کرتے تھے۔ تو زکریا علیہ السلام تو یہ بات سمجھ چکے تھے کہ کچھ نہ کچھ ایک بڑی چیز ہے جو مریم علیہ السلام کے ساتھ ہونے والی ہے۔ اب فرشتے نے کہا بشارت دیتے ہیں تمہیں ایک جو ہے کلمے کی جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہا فی الدنیا والآخرۃ من المقربین، اور آخرت میں اللہ رب العزت کے بڑے مقرب ہوں گے۔ آگے فرشتے نے اور کہا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ بچپن میں اپنے پالنے سے اور بڑا ہو کر لوگوں سے بات کریں گا اور صالحین میں ہوں گا۔ مریم علیہ السلام نے جواب دیا قالت ربی ان یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، انہوں نے کہا کہ اے اللہ مجھے اولاد ہو ہی کیسے سکتی ہے، مجھے تو کوئی انسان نے اب تک چھوا ہی نہیں ہے، کوئی مرد میرے قریب ہی نہیں آیا ہے۔ اور پھر آگے کہا یمسسنی بشر وقال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، فرشتے نے کہا اللہ جو چاہتا ہے وہ چیز پیدا کر دیتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ چیز پیدا کر دیتا ہے۔ اور آگے کہا اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے، کہہ دیا اور ہو گئی۔ اب جو ہے مریم علیہ السلام جو ہے بڑی ظاہر سی بات ہے بشارت تو دی گئی لیکن کتنی کشمکش ہے، سماج سوسائٹی کیا بولیں گی، اب ذرا اندازہ لگائیے، اور آپ کس خاندان سے ہیں، سردار کی بیٹی ہے، عمران آپ کے والد کا نام مشہور ہے، ہاں، اور آپ کے خاندان میں آپ سے پہلے انبیاء اور رسول گزرے ہیں، ہے نا،
اور اس کے بعد اگر یہ ہوں گا تو لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ یہ تو اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ ہے، لیکن کیسا پروف کریں گے آپ بتائیے یہ بات؟ تو بہرحال فرشتے نے بشارت دی اور وہ فرشتہ ہی بشارت دے کر چلا گیا۔ اب ہوا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اب تو وجود میں آنا، اس لیے کہ اللہ نے حکم دے دیا، مریم علیہ السلام کو اشارتاً بتا بھی دیا گیا کہ اب ایسا ہونے والا ہے۔ اب دیکھیے قرآن کیا فرماتا ہے آگے۔ یہ واقعہ جو ہے ہمیں ملتا ہے سورہ مریم کے اندر، سورہ نمبر 19 اور آیت نمبر 16 to 37، 16 سے 37 میں اللہ فرماتا ہے، اور کتاب قرآن نے مریم کا بھی ذکر کرو جب اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئی۔ ٹھیک ہے، اب قرآن میں بیان ہو رہا ہے، بشارت مل گئی، میسج کلیئر کنوے ہو گیا، اولاد ہونے والی ہے، نام عیسیٰ رکھا جائے گا، بچپن سے بات کریں گی جھولے میں سے پالنے میں سے، اور اللہ دنیا اور آخرت میں اس کو اپنا قریب رکھیں گا، مقرب بندہ ہوں گا اللہ کا۔ اور آگے اور بھی بشارت تھی، اپنی ماں کی خدمتگار، مطلب اپنی والدہ کی وہ خدمت کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور بہت ساری بات ہے۔ اب ہوا یہ کہ پیدائش کا وقت قریب آنے لگا، ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے بس بات کہہ دی، عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آ گئے۔ تو قرآن فرما رہا ہے کہ مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر دو، جب گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلے گئی، ٹھیک ہے، گھر والوں سے الگ ہو کر وہ مشرق کی طرف جو ہے چلی گئی، تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا۔ اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا تو وہ ان کے سامنے جو ہے ٹھیک آدمی کی شکل میں آیا۔ تو مریم علیہ السلام چلی گئی، فرشتہ ایک آدمی کی شکل میں آیا۔ مریم علیہ السلام نے جیسے ہی فرشتے کو دیکھا آدمی کی شکل میں، ان کو لگا صحیح میں کوئی آدمی ہے، تو کہا، مریم بولی کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ مجھے کسی بشر نے، انسان نے نہ چھوا، اور میں کوئی بدکار بری عورت بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا، یوں ہی ہوگا، تمہارا پروردگار نے، اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، اور میں جو ہے اسے اسی طریق سے پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی، علامت، ذریعہ رحمت بناؤں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے۔ تو گویا عیسیٰ علیہ السلام رحمت تھے جب وہ آئے تھے، اور ہر نبی رحمت ہوتا ہے اپنی قوم کے لیے، یاد رکھیے، تو وہ ایک رحمت ہوں گا، اور یہ بات اللہ طے کر چکا ہے۔ سو اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئی اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئی۔ پھر جو ہے ان کو جو ہے کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، کہنے لگی، کاش میں، اب ہوا یہ کہ بشارت مل گئی، عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آ گئے، مریم علیہ السلام کو اب تکلیفیں شروع ہو گئی اولاد کی پیدائش کے، تو وہ ایک کھجور کے تنے کے پاس، جھاڑ کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ تو اللہ نے وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ جو تکلیف تھی، حمل کا جو درد تھا، اس سے انہوں نے یہ کہا کہ کاش میں وجود میں نہ آئی ہوتی، مر چکی ہوتی، یا کوئی مجھے بھول جاتا، ختم ہو جاتی میں۔ چونکہ اندازہ لگائیے، مریم علیہ السلام ایک باحیا خاتون، اولاد ہونے والی ہے، اولاد نبی ہے، لیکن دنیا کو جواب دینا ہے، اور یہ تکلیف، ظاہر سی بات ہے ایسے وقت میں تو تنہا بہت ساری عورتیں لگتی ہے، لڑکیاں چاہتی ہے والدہ کے پاس رہے، ماں کے پاس رہے، اپنی دیگر اور عورتیں ہوں، کوئی نہیں، اکیلی ہے، کھجور کا درخت ہے، وہاں لیٹی ہے، اور جو ہے وہ تکلیف کی بنیاد پہ یہ کہہ رہی، کاش کی مر چکی ہوتی یا بھولی بسری ہوتی۔ اور اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کے تنوں کو تم کھینچو یا دھکا دو، ہلاؤ، تم پر تازہ کھجوریں جھڑیں گی، تو کھاؤ اور پیو اور آنکھوں کی ٹھنڈک کرو۔ اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا، میں نے اللہ کے لیے منت مانگی، روزہ رکھا ہے کہ میں بات نہیں کروں گی، لہٰذا کسی آدمی سے ہرگز کلام بات نہ کرنا۔ پھر اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آئی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، مریم علیہ السلام کو اولاد ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام اب اس بچے کو لے کے آئے۔ فرشتے نے کہا، جانا، قوم کو کچھ بھی نہیں بولنا میرا روزہ ہے، اشارے سے بتا دینا، مون ورت، خاموش، میں روزے سے ہوں، بات نہیں کروں گی، منت ہے میری، اور لوگ جب پوچھیں گے کیا ہے تو بچے کی طرف اشارہ کر دینا، تم کچھ نہیں بولنا۔ مریم علیہ السلام نکلی، بچے کو اٹھا کر قوم کے پاس آئی۔ وہ کہنے لگے، مریم، یہ تو نے برا کام کیا ہے، ایک کنواری لڑکی کے پاس بچہ ہو تو کیا سوچیں گے لوگ، برا کیا ہے، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ بد اتوار انسان، مطلب برا انسان تھا، اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی، نہ ہی تمہاری والدہ اس طرح سے تھی،
تب تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا جو فرشتے نے بتا دیا تھا۔ وہ بولے کہ ہم اس سے کیسے بات کریں کیونکہ یہ تو گود کا ایک بچہ ہے۔ بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدائش سے پہلے بتا دیے گئے تھے کہ نبی ہونے والے ہیں، اور آپ کا پہلا معجزہ کلام پالنے سے، گود میں سے بات کرنا ہے۔ 1 دن کا یا 2 دن کا بچہ ہے اور بات کر رہا ہے لوگوں سے۔ تو میں کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور میں جہاں ہوں اس حال میں ہوں، مجھے صاحب برکت کیا ہے، مطلب میں برکت والا ہوں، اور جب تک زندہ رہوں گا مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے، مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور جس دن میں پیدا ہوا اس دن جو ہے، اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے دوبارہ اٹھاؤ جاؤں گا، مجھ پر جو ہے سلامتی ہے۔ تو یہ تھی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ آپ کی والدہ مریم علیہ السلام تھی، اور آپ پیدا ہوئے، اور پیدا ہوتے پہلا معجزہ اللہ نے آپ کے ذریعے دکھایا، پالنے سے، جھولے سے آپ نے بات کی، اتنی چھوٹی عمر میں، جس عمر میں بچے بات نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، کوئی بچہ آپ دیکھیے 2-4 دن کوئی بات کرتا ہے کیا؟ ممکن ہی نہیں۔ تو آپ نے جو ہے بات کی، یاد رکھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں شیخ یہاں پہ میرے ذہن میں ایک سوال تھا، کیا مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے بعد نکاح کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ دیکھیے، مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد نکاح کیا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور اس کی کوئی وضاحت کہیں بھی ہمیں نہیں ملتی۔ لہٰذا بہت سارے لوگ عیسائیوں کے اندر کو، بہت سارے فرقے جو اب مان رہے نہیں، انہوں نے شادی بھی کی تھی، ان کا رسم فلاں فلاں ہوا تھا، واللہ عالم، ہم سب اس چکر میں نہیں جانا چاہیے، چونکہ یہ ساری باتیں اتنی پرانی ہیں کہ تاریخ میں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے، تو اب ہم نہیں بول سکتے۔ تو لیکن جو ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ نہیں ہوا تھا۔ اب جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے بغیر والد کے۔ شیطان کو اب یہ چیز تو برداشت ہونے والی نہیں تھی، کچھ نہ کچھ تو گمراہ کرنا تھا۔ اس نے کیا کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، آپ کی زندگی میں تو کبھی نہیں ہوا، یہ جانے کے بعد لوگوں کو یہ کہا کہ لوگوں، عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، لہٰذا ان کے والد نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہے، مطلب وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور پھر کہا اللہ 3 ہے، 3 میں سے عیسیٰ علیہ السلام ایک ہے۔ اللہ جو والد ہے نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں، اور ایک اللہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں جو بیٹا ہے، اور روح القدس جبرائیل علیہ السلام، یہ تینوں مل کے بنتے ہیں، تثلیث کا عقیدہ بولتے ہیں اس کو، ٹرینیٹی جس کو بولتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، تو عیسائی کہہ رہے کہ وہ کیا اللہ ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں کہا ارے تھوڑا تو عقل رکھو، اگر عیسیٰ بغیر والد کے پیدا ہوئے تو اگر اللہ ہے نعوذ باللہ، تو آدم تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے، دیکھا جائے تو ڈبل اللہ ہو جانا چاہیے نعوذ باللہ۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہوتے وقت اس کو اگر والد نہ ہو اور تمہارا یہ دعویٰ ہو تو معجزانہ طور سے پیدا ہوئے، میریکل تھا، پیدا ہوا، تو وہ خدا اس کا باپ ہو گیا نعوذ باللہ، اللہ اس کا باپ ہو گیا، ٹھیک ہے، والد ہو گیا۔ تو پھر آدم علیہ السلام کو نہ والد ہے نہ والدہ ہے، تو ان کے اس عقیدے کے مطابق وہ تو گریٹر دین عیسیٰ علیہ السلام ہو گیا نا، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک قدم آگے۔ ان کو تو کوئی رب نہیں بولتا ہے، کوئی خدا نہیں بولتا ہے نا، وہاں تو نہیں بولتے، پھر یہاں کیوں بولتے؟ تو اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، ان کی اس معجزانہ پیدائش کو لوگوں نے شرک اور کفر کی ایک وجہ بنا دی دنیا کے اندر، اور ایک انسانیت کا بڑا طبقہ ہے جو 3 اللہ میں عقیدہ رکھتا ہے، مطلب 3 خدا میں ایمان رکھتا ہے، اور جس میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام کو وہ یہ مانتے ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا ایک کلمہ تھے جو اللہ نے جو ہے مریم علیہ السلام کی طرف وہ کیا، اور روح اللہ نے کہا، اور روح اس لیے کلمۃ اللہ یا روح اللہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ نے ان میں روح ڈالی۔ یہ ان کا برقرانی کی وجہ سے ان کے جانے کے بعد جی یہ سلسلہ شروع ہوا، بس اللہ کے بیٹے، شرک اور کفر اور اللہ کے بیٹے ہیں، خدا 3 ہیں، 3 میں سے یہ ایک ہے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے، عیسائیوں نے پھیلا دی حقیقت میں، لیکن ایسا تھا کچھ بھی نہیں یاد رکھی۔ اور اللہ نے جواب بھی دیا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو والد نہ ہونے کو تم کہتے ہو خدا کے بیٹے ہیں، تو آدم کے بارے میں کیا کہوں گے؟ ٹھیک ہے، ماں باپ دونوں نہیں ہیں۔ تو بہرحال بڑا سوچنے کا یہ مسئلہ تھا، لیکن شیطان نے گمراہ کر دیا، اور انسانیت کی بڑی اکثریت پیچھے لگ گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو رب ماننے لگی، تثلیث کا عقیدہ۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے سب بعد میں ہوا، اس زمانے میں یہ ساری چیزیں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے
ان کو ان کی الوہیت کی تردید کہ وہ الہ معبود نہیں تھے خود اللہ رب العزت نے قرآن میں کر دی، اور ان کا قول روز قیامت کیا ہوگا وہ بھی بیان کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام روز قیامت بھی برات کا اظہار کریں گے، اللہ میں نے ان کو اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا۔ وہ برات کا اظہار بھی عیسیٰ علیہ السلام روز قیامت کر دیں گے، جس کا تذکرہ قرآن کے اندر آتا ہے، یاد رکھیے۔ آئیے دیکھیے قرآن کیا فرماتا ہے اس تعلق سے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 سے لے کر 75 میں اللہ نے فرمایا اور کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اس نے کفر کیا جس نے یہ کہا کہ مسیح ابن مریم الہ ہے، معبود ہے، اللہ ہے۔ پھر فرمایا قال المسیح یا بنی اسرائیل، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا، مطلب ان کا قول قرآن بیان کر رہا ہے، یا بنی اسرائیل، کہ اے اسرائیل کے بیٹوں اس ایک اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، انہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دے دیا، ومأواہ النار، اس شخص کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے جو شرک کرتا ہے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ پھر قرآن نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان لوگوں نے کفر کیا جس نے یہ کہا، کیا کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا کہ خدا تین ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے ایک ہے، انہوں نے کفر کیا، قرآن کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن نے بھی رد کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی رد کیا، اور روز قیامت بھی عیسیٰ علیہ السلام برات کا اظہار کریں گے۔ لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں انسانیت کی ایک بڑی اکثریت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کی برگزیدہ نبی اور رسول اور اس کے بندے ہیں، ہے نا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب پہلی بار بات کی کیا کہا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور یہاں دیکھیے لوگ ان کو کیا کیا بنا دے رہے ہیں اور کس کس طرح کے عقیدے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں تھے، اللہ نہیں تھے، معبود نہیں تھے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے بندے تھے۔ جس طرح سے اللہ نے کئی لوگوں کو چنا اور رسول اور نبی بنایا، ان کو بھی چنا، ان کی طرف کتاب نازل کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو کتاب نازل ہوئی اسے انجیل کہا گیا، ایک خبر تھی جو اللہ نے دی۔ اور اس کے تعلق سے کچھ اقوال ملتے ہیں کہ جب آپ کی عمر 30 سال تھی تو انجیل نازل ہوئی، اور 33 سال میں آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ ہم واقعے کی طرف آگے چلیں گے تو دیکھیں گے، تو وہ خبر تھی جو اللہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام بہت ارلی ایج میں، ہاں عیسیٰ علیہ السلام بہت کم ایج میں عمر میں چلے گئے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے وہ پھر آئیں گے، اپنی بقیہ زندگی گزاریں گے، اور اس کے بعد ان کا بھی انتقال ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کے پاس ان کو بھی تدفین کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جو دجال کا جو سلسلہ ہے وہ جی وہ جب واپس آئیں گے، علامت قیامت ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ واپس آنے والے ہیں، اور آنے کے بعد وہ جو اپنی زندگی گزاریں گے، ٹھیک ہے، اس کی تفصیلات احادیث کے اندر بہت ملتی ہیں۔ جب واپس دنیا میں آئیں گے تو ایز اے نارمل انسان یا ایز اے نبوت، مطلب نبی واپس عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ اب وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، اب وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے، یاد رکھیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کتاب عطا فرمائی، ٹھیک ہے، اور جو ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، وہ جو انجیل تھی وہ آج کی موجودہ بائبل نہیں ہے، وہ انجیل اللہ کا کلام تھا، اور وہ اپنے آپ میں مکمل تھا، اور اس میں ہدایت تھی، یاد رکھیے۔ آج لوگوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے گھڑ لی باتیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے سینکڑوں سال اور صدیوں بعد لکھے گئے، جس کو اللہ کا کلام ہے بول کر لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو ان پر جو اتری تھی وہ انجیل تھی، ٹھیک ہے۔ اب آئیے عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ معجزے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ان کے معجزے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزے تھے جو ہم نے دیکھا قرآن میں، وہ ایک تو یہ ہے کہ بچپن میں بات کرنا، ایک معجزہ۔ دوسرا معجزہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ وہ جب کسی بیمار، سمجھو نابینا ہوتا، اس پر ہاتھ پھیرتے اس کو بینائی آ جاتی۔ کوئی کوڑی ہوتا، کوڑ سمجھتے نا، آنکھ پہ دھبے آ جاتے پورے سفید، کوڑی پر ہاتھ پھیرتے وہ شفایاب ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے حکم سے مردے کو اٹھ جانے کا حکم دیتے اور مردہ زندہ ہو جاتا۔ چڑیا کو بناتے جو مٹی کی ہوتی، پھونک مارتے اور چڑیا اڑنا شروع کر دیتی۔ انسان کیا کھا کے آتا ہے اور گھر میں کیا چھوڑ کے آتا ہے یہ بتا دیتے تھے لوگوں کو۔ تو یہ چند جو ہے معجزے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے، یاد رکھیے۔
اب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں گریک یونانی سائنس بڑی عروج پر ہونے کا دعویٰ کرتی تھی. تو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی اس کے خلاف ہے پورے، ہے نا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اس کے خلاف ہے. سائنسی اعتبار سے ماں باپ کا ہونا ضروری ہے؟ نہیں ہے. علماء کی حکمت یہ بھی بتاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسا کیوں پیدا کیا، اس لیے کہ پیدائش کے جتنے طریقے ہو سکتے تھے اس طریقے کو اللہ نے بتا دیا. پہلا، بغیر والد اور والدہ، بغیر عورت اور مرد کے. کون پیدا ہوا ایسا؟ آدم آدم علیہ السلام. دوسرا، مرد سے بغیر عورت کے، حوا علیہ السلام. حوا علیہ السلام، یہ بنی. ٹھیک ہے. تیسرا پیدائش کا طریقہ کیا ہو سکتا تھا؟ بغیر والد کے، بغیر مرد کے، عیسیٰ علیہ السلام. اور چوتھا طریقہ پیدائش کا، جیسے ہم سب پیدا ہوتے ہیں، ماں اور باپ سے. تو مرد اور عورت سے، ٹھیک ہے، بغیر مرد اور عورت کے، ماں اور باپ کے، بغیر مرد کے اور بغیر عورت کے. یہ چار طریقے تو اللہ نے پورے بتا دی. تو اب یہ خود اسٹیبلش سائنس کے خلاف تھا. مردے کو آپ حکم دیتے اٹھ جا اللہ کے حکم سے، باذن اللہ وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے نا. آپ جو ہے چڑیا بناتے، پھونکتے اور اڑ جاتی. تو یہ خود اپنے آپ میں دیکھیے آپ کیسے معجزے تھے عجیب و غریب، جو سائنس کے بالکل خلاف تھے اس زمانے کی. تو ہم نے دیکھا یہ معجزے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، اور یہ معجزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت کو ثابت کیا. تو اللہ تعالیٰ نبیوں کی پہچان کے لیے تاکہ لوگ ان پر ایمان لائے معجزے دیتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے کئی معجزے تھے، بڑے انوکھے، بڑے انہونے معجزے یاد رکھیں. ایسے معجزے اپنے آپ میں بالکل یونیک ہوتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو کتنے ملے آپ دیکھیے. اندھا انسان آیا، ہاتھ پھیرا، بینائی آ گیا اللہ کے حکم سے. کوئی شخص کوڑی ہے، ہاتھ پھیرا، کوڑ کا مرض دور. اللہ کا حکم سے مردے کو زندہ کر دینا، مٹی کے پرندے بنا کے پھونک دینا، اڑ جانا، کتنی تعجب خیز بات ہے نا. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے انبیاء کو معجزے دیتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات تھے، یاد رکھیے، یہ بڑی اہم چیز ہے. ٹھیک ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی آمد کی خوشخبری بھی دی، یاد رکھیے. اپنی زندگی میں آپ نے خوشخبری دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن کے اندر نقل بھی کیا، اور سورہ جو ہے صف، سورہ نمبر 61 آیت نمبر جو ہے 6 سے لے کر 8 میں اللہ نے فرمایا اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی، تصدیق کرتا ہوں جو تمہارے ہاتھوں میں پہلے سے ہے. مطلب توریت کی میں تصدیق کرنے آیا ہوں. ٹھیک ہے. من التوراۃ یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعدہ اسمہ احمد، اور ایک آنے والے رسول کی بشارت دینے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں دی. تو اس کے کتنے وقفے کے بعد میں آپ کی آمد ہوئی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے 570 سال بعد آئے. تقریباً 6 صدیاں گزری، یاد رکھی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ناموں میں سے احمد بھی ایک نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، میں ہی محمد ہوں، میں ہی احمد ہوں، میں ہی حاشر ہوں، میں ہی عاقب ہوں، میں ہی ماہی ہوں. 5 نام بتائے آپ نے اس کے اندر. تو احمد بھی آپ کا نام ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت دے چکے تھے کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے اور اس کا نام جو ہے احمد ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد جس کی تعریف کی گئی. ٹھیک ہے. تو احمد یہ بشارت دے چکے تھے، لیکن اس کے بعد یہ قوم کی سرکشی دیکھیے. انتظار تو کرتے رہے کہ ایک نبی آنے والا ہے. شیخ یہاں پہ میرا ایک سوال تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جو علم تھی، یہ علم غیب ہم مانیں گے یا اللہ نے ان کو خواب میں علم دیا تھا، یا کیسے؟ دیکھیے قرآن میں ایک آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے سارے انبیاؤں کو عالم ارواح میں جمع کیا اور ان سے پوچھا کیا وہ نبی اگر تمہاری زندگی میں آئے تو تم ایمان لاؤ گی، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ساروں نے کہا ہاں، اگر ہمارے زندگی میں وہ نبی آیا تو ہم ایمان لائیں گے. اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت پتہ چلتی ہے کہ تمام انبیاءوں سے وعدہ لیا گیا. ٹھیک ہے. تو تمام انبیاء جانتے تھے کہ ایک نبی آنے والے آخری. موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے یہ علم غیب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بذریعے وحی دیا تھا، یاد رکھیں. ٹھیک ہے. تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام تو اب پورا نام لے کر جا رہے ہیں چونکہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اور بنی اسرائیل اور یہود و نصارہ انتظار کر رہے تھے.
انتظار کر رہے تھے کہ نبی آنے والا ہے آنے والا ہے آنے والا ہے. لیکن افسوس صد افسوس، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ نبی بنائے گئے، ایمان نہیں لائے. کیوں؟ کہ یہ ہمارے خاندان سے نہیں ہے، بنی اسحاق سے نہیں ہے، بنی اسرائیل سے نہیں ہے، بلکہ بنی اسماعیل سے ہے. ان کا یہ الزام تھا کہ آخری نبی بھی بنی اسحاق یا بنی اسرائیل میں آنا چاہیے. مطلب خاندان یہ کیسے کیسے الگ الگ تھے، کس نہیں، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے، ان سے مشہور ہوا بنی اسرائیل. اسرائیل ان کا لقب تھا، اللہ کا بندہ، لیکن وہ تھے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے. تو ان کو امید تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق کی نسل میں آئیں گے آخری نبی، لیکن اللہ رب العزت نے عربوں کو چنا، اور عربوں میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی تھے. مطلب اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، بالکل خالی، اور یہ نبی آئے. جبکہ بنی اسرائیل میں تو ایک سلسلہ کڑی لگی ہوئی تھی، ایک کے بعد ایک انبیاء آ رہے تھے. ٹھیک ہے. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، جس کی دعوت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، وضاحت کر دی نام کے ساتھ، نہیں مانے. کیوں؟ ہٹ دھرمی. شیخ یہاں پہ میرے ایک ذہن میں ایک سوال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کیا لوگ گمراہ تھے، مطلب ایمان پہ نہیں تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو لوگ دین ابراہیم پہ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، مشرکین مکہ، لیکن تھے نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جو دین لایا تھا، ہزاروں سال ہو گئے تھے اس کو، ان کا دعویٰ تھا ہم اس پر ہے، لیکن وہ تھے نہیں، اور سب مشرک تھے. اس لیے ان کو مشرکین مکہ کہا جاتا ہے. قریش پورے مشرک تھے، سوائے چند لوگ تھے اس میں اچھے دیندار، لیکن باقی اکثر جو ہے مشرک تھے. یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی کوئی ایمان والا اس زمانے میں نہیں تھا. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی. دعوت دینے کے بعد یہودیوں نے ان کے خلاف مختلف چالیں چلی، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے سود کو حرام قرار دیا. سود کے خلاف آپ نے جو یہودیوں کے ٹیبل جو تھے اٹھا کر مسجد اقصیٰ میں جو وہ کرتے تھے پھینک دیے. اس کے علاوہ آپ کی تعلیمات یہود کو پسند نہیں تھی، اس لیے کہ یہود نے سود خوری کو حلال کر لیا تھا، زنا کو حلال کر لیا تھا، کفر اور شرک کو دین کا حصہ بنا دیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے ریوائیو جب کیا، ریویژن کیا، تبدیلی لانے کی کوشش کی، یہود ان کے خلاف گئے، چال بازی چلی، بالآخر وقت کی حکومت کو بھی بہکایا اور مل کر چال چلی اور عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا. لیکن اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کر لی، اور بنی اسرائیل اس سے پہلے کئی انبیاءوں کو قتل کر چکی تھی. یاد رکھیے، پورا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور ان کے منصوبوں کو ناکام کر دیا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھا لیے گئے، اور ان کی زندگی کا ایک مرحلہ وقفہ باقی ہے، جو قیامت سے پہلے وہ دنیا میں آئیں گے اور اپنی زندگی جئیں گے، اور اس وقت بھی وہ کچھ کارنامے انجام دیں گے، لیکن تب وہ ایک نبی کی حیثیت سے نہیں، ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اور امت محمدیہ کے ایک فرد ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے جو ہے دجال کا خاتمہ کریں گے. یاد رکھیے، تو واپس آنے والے ہیں. شیخ یہاں پہ میرا ایک سوال ہے کہ قیامت سے پہلے مہدی علیہ السلام بھی آنے والے ہیں؟ حاسب بھائی نے ایک سوال کیا کہ مہدی علیہ السلام جو ہے قیامت سے پہلے آنے والے، انہوں نے سنا ہے. تو مہدی جو ہے یہ ہدایت یافتہ انسانوں کہتے ہیں، مہدی ہدایت یافتہ. ان کا نام ہوگا محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ، اور مہدی ان کی ہدایت کی وجہ سے ہدایت یافتہ ہوں گے وہ، لیکن وہ نہ نبی ہیں اور نہ ہی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے، بلکہ وہ ایک الگ شخصیت ہے جو نیک انسان ہوں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے. یاد رکھیے. تو بہرحال انہوں نے چال چلی اور ان کو صلیب پھانسی دینا چاہیے، لیکن اللہ رب العزت نے انہوں نے ایک چال چلی، اللہ رب العزت نے ان کے خلاف ایک چال چلی اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا. اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن میں یوں دہرایا، وَقَوْلِهِمْ إِنَّ قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ. ان کا قول یہ یہودیوں کا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا؟ قتل کر دیا. اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُهُ وَمَا صَلَبُهُ، نہ انہوں نے قتل کیا نہ ان کو صلیب دے سکے وہ، مطلب نہ قتل ہوئے وہ، نہ صلیب پہ کراس پہ بھی نہیں چڑھائے گئے، نہ ہی ان کو کسی نے مارا. ٹھیک ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان کو ایسا لگا کہ ایسا ہوا لیکن ہوا نہیں. تشبیہ، کوئی شاید دوسرے کو مار دیا اور سمجھا وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے سولی پہ چڑھا کر. وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوا، اللہ نے فرمایا نہ قتل کیے گئے نہ صلیب دیے گئے. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان کو شبہ ہوا، اس جیسا لگا کہ کچھ ایسا ہوا. اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ اختلاف میں اور ان کو شک ہے کہ ایسا ہوا، اور جو بھی یہ بات کرتے اختلاف کرتے اس مسئلے میں کہ کیا ہوا، مارے گئے، صلیب دیے گئے، کیا ہوا، ما لہ بہ من علم، ان کو کوئی علم نہیں، الا اتباع الظن، وہ اپنے صرف خیالات گمان کے اوپر چلتے ہیں. وما قتلہ یقینا،
اللہ فرمایا یقیناً ان کو قتل نہیں کیا گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہودیوں نے چال چلی، قتل کرنے کے لیے، مرڈر کرنے کے لیے، صلیب پہ چڑھا جانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا اور آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اللہ نے آگے فرمایا وما قتلہ یقینا، وہ قتل نہیں کیے گئے، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنے طرف اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ جو ہر چیز کرنے پر قدرت رکھتا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں یہ بات واضح ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب بھی نہیں ہوئی، انہیں مارا بھی نہیں گیا، قتل بھی نہیں ہوئے، شبہ ہوا کوئی شاید ان جیسا تھا جس کو انہوں نے چڑھا دیا اور ان کی خبر بھی بنا دی اور پتہ نہیں کیا کیا کیا۔ حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مارا گیا نہ صلیب دی گئی، اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ یہ قیامت کی اب نشانی بن کے پھر دوبارہ آئیں گے، اور قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے نزول عیسیٰ علیہ السلام، کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر کے دنیا میں آئیں گے، اپنی زندگی کا باقی وقفہ گزاریں گے اور پھر دنیا سے جائیں گے، یاد رکھیے۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، عیسائیوں میں تین گروہ ہو گئے۔ پہلا گروہ وہ تھا، ایک فرقہ جو یہ کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تھے اور ہمارے اندر آ کر رہے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کا ایک حصہ ہے، مطلب وہ بھی خدا ہے، ہمارے اندر آ کر گئے۔ اور تیسرے گروہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول تھے، اٹھا لیے گئے۔ تو یہ جو آخری جو طبقہ ہے جو حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا، ان پر اتنے ظلم اور ستم ڈھائے گئے، اتنے ظلم اور ستم حکومت کی طرف سے اور خود دوسرے لوگوں نے جنہوں نے عیسائی ہونے کا دعویٰ کیا، کہ ان توحید پرستوں کو جنگلوں میں جا کے رہنا پڑا۔ دھیرے دھیرے یہ لوگ ختم ہو گئے اور جو ہے یہ مشن عیسیٰ علیہ السلام کا کرپٹ ہو گیا، تبدیل ہو گیا، چینج ہو گیا۔ جہاں وہ توحید کی دعوت لے کر آئے تھے، ان کے ماننے والوں نے شرک کو شبہ بنا لیا۔ جہاں وہ ایک نبی اور رسول کی حیثیت سے آئے تھے، ان کے ماننے والے نے ان کو خدا اور الہ بنا دیا۔ یہاں ایک بات بہت ضروری ہے، ہمیں جو ہے جس کا جو مقام ہے وہ دینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم مجھے عیسائیوں کے جیسا اتنا نہ بڑھا دو، آگے اتنا نہ غلو کر دو کہ مجھے جو ہے رب بنا دو، بلکہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ تو لمٹ میں رہنا چاہیے۔ تو بہرحال ہمیں لمٹ میں رہنا چاہیے۔ اور یہ تیسرا طبقہ تھا جو حق پر تھا، لیکن اس کی آواز دبا دی گئی، ان کو تکلیفیں دی گئی، ستایا گیا، قتل کیا گیا، کھلے عام لوگوں کے سامنے ان کو بھوکے شیروں کے پاس ڈالا گیا، اور اسی طرح جو ہے یہ حق کو ماننے والے ختم ہو گئے۔ اور آج عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں، وہ سوائے شرک کے اور کچھ نہیں کرتے، سوائے کفر کے اور کچھ نہیں کرتے۔ یاد رکھیے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، یہ عقیدہ ضروری ہے اور یہ ماننا سب کو ضروری، یاد رکھیے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اس نے خود بخود عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سب پر ایمان لایا۔ اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، چاہے باقی سب کو بھی مانا، اس نے گویا پوری رسالت کا انکار کیا۔ تو بس یہ چیز ضروری ہے۔ تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو عیسائی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حق کو قبول کر لیں، حق کو ماننے، عیسیٰ علیہ السلام کو جو ان کا مقام ہے اللہ کے بندے اور رسول، وہ مقام دے دیں اور حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کر لیں، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور اگر ایسا نہ کرے تو یہ جو ہے بہت بڑے خسارے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ مختصر سا واقعہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ رہا آپ کی دوبارہ دنیا میں آنے کا انشاءاللہ کئی موقع رہا، ہم وہ بھی دیکھیں گے علامت قیامت میں کہ دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے اور کیا کیا کارنامے دنیا میں جو ہے انجام دیں گے۔ یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے دیکھی، اور میں سمجھتا ہوں وقت بھی اب کافی ہو چکا ہے اور آرام کرنے کا جو وقت ہے۔ انشاءاللہ عزیز ہم پھر جو ہے کسی موقع پر ملیں گے، تو آگے انشاءاللہ کچھ باتیں اور بھی جو انشاءاللہ ڈسکس کی جائیں گی۔ آج اس موقع پر اور اس ٹرپ پر جس طرح سے آپ نے اپنا وقت نکال کر اس طرح اس محفل کو قائم کیا، اور آپ کے ذریعے سے جس طرح کی تعلیمات ہم سب کو فراہم ہوئی، اور اس سے ہم سبھی لوگ فیضیاب ہوئے، اور میرے خیال سے ہمیں کچھ ایسی نئی چیزیں اور نئی باتیں جاننے کو ملی جس سے اب تک ہم لوگ بیزار تھے۔ اللہ کا بہت احسان ہے، اور سب سے زیادہ ہم شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تھے اور آپ نے یہ موقع دیا اور اپنا وقت نکال کے ہم کو کچھ چیزیں بتائیں۔ اور اللہ سے ہم آئندہ کے لیے یہی دعا کریں گے کہ اللہ اس طرح کا موقع آئندہ بھی ہمیں فراہم کرے، اور ہم مزید اس طرح کی چیزیں اور اپنے دین اسلام کے بارے میں جاننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں آئندہ موقع دے انشاءاللہ، اور ہمارے علم میں بہت اضافہ بھی ہوا اس سے۔ یقیناً۔ تو اب میرے خیال سے سونے کا وقت ہو گیا ہے، اب ہم لوگ انشاءاللہ ملاقات ہوں گی۔